اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کامیاب استاد بننے کے اصول، کامیاب ٹیچر بننے کے اصول۔ بہترین استاد وہ ہے جو بیک وقت نفسیات، اخلاقیات، روحانیات میں مہارت رکھتا ہو۔ ان میں سے ہر مہارت کی خصوصیات دوسری مہارت سے گہرا تعلق رکھتی ہوں، اس لیے ہم ان تینوں مہارتوں کے لیے کچھ مشترکہ اصول ذکر کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کرام کے علم و عمل ان کی عمروں میں اضافہ فرمائے۔ سامعین محترم، سب سے پہلا اصول اخلاص ہے۔ اچھا استاد اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، اس کا صلہ ملتا ہے۔ وہ اپنے پیشے کے ساتھ جس قدر بے لوث ہوگا اس کی دلچسپی اس قدر بڑھتی جائے گی کہ اس کی راہ میں حائل رکاوٹیں اتنی ہی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اخلاص وہ جوہر ہے جس سے عمل میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ جب اخلاص کے ساتھ کوئی پڑھاتا ہے تو وہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے، پڑھانے والے کو بھی لذت آتی ہے۔ دوسرا اصول فرماتے ہیں کہ تقوی، علم اور تقوی باہم گہرا ان کا آپس میں تعلق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں خشیت الہی کا مدار علم کو قرار دیا گیا، اور یہ بات ہم پر مخفی نہیں کہ استاد کے دل میں جتنا خوف خدا ہوتا ہے اس کی زبان میں اس قدر تاثیر ہوتی ہے۔ جو بڑے بڑے مدرسین، بڑے بڑے علماء کرام جب وہ پڑھاتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی بات دل پہ نقش ہو جاتی ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر خوف خدا ہے۔ اور جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک کامیاب استاد ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بہترین علمی کردار، شاگرد اپنے استاد کو بہت باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ وہ اپنے استاد کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، اپنے استاد کی ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے۔ یوں استاد کی چال ڈھال، عادات، اتوار، اخلاق، کردار لاشعوری طور پر اس میں اترنے لگتے ہیں۔ پھر تیسرا اصول فرماتے ہیں کہ تلاوت کا معمول روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تلاوت کم سے کم اتنی اونچی آواز سے کرنی چاہیے کہ اسے خود سن سکے۔ انشاءاللہ قرآن کی وجہ سے اس کے عمل میں تاثیر پیدا ہوگی۔ پھر آگے فرماتے ہیں بہتر ہوگا کہ تلاوت کے علاوہ ذکر الہی کے لیے کچھ وقت الگ سے نکالے۔ قلب کی حیا کے لیے یہ عمل انتہائی مؤثر ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، وہ تلاوت کا معمول بناتا ہے، وہ ذکر الہی کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں جس مدرس، جس استاد کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جب اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہے ان کے اندر تاثیر ہوتی ہے، وہ شاگرد کے دل پہ ایسی اترتی ہیں، ان کی باتوں سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ شکر، اچھا مدرس وہ ہوتا ہے جس کی طبیعت میں شکر کا وصف موجود ہوتا ہے۔ شکر سے مراد اس کی تینوں قسمیں ہیں، قلبی، لسانی اور عملی۔ انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کرنے والے انسان کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ آگے فرمایا حیا، استاد کے لیے حیا ایک ناگزیر وصف ہے۔ حیا کا مطلب ہے انقباض النفس، یعنی اللہ کی طرف سے ناپسندیدہ قرار دی گئی باتوں اور چیزوں سے، ان چیزوں سے دور رہنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ وہ لغو باتیں ہوں، وہ گالم گلوچ ہو، وہ کوئی بھی بری چیز ہو، تو یہ حیا بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ اور بیان کرتے ہیں کہ ذمہ داری۔ اب استاد ہے، پڑھانے والا، اسے ذمہ داری نہیں، کبھی بھی آ رہا ہے جا رہا ہے
تو وہ استاد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے میں نے پڑھانا ہے، اگر میں لیٹ جاؤں گا تو بچوں کا نقصان ہوگا، تو یہ کامیاب استاد کی نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا زہد اور بے رغبتی، ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جس میں کمال درجے کا زہد ہوتا ہے۔ شاگرد کے مال پر اگر استاد کی رال ٹپک رہی ہو تو شاگرد کی نظر میں ایسا استاد ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ جو استاد دنیا سے بے غرض ہو کر اللہ کی رضا کی خاطر پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دولت بھی دیتا ہے، اس کو نوازتا بھی ہے، اور اس کی بات جو ہے وہ اثر بھی کرتی ہے۔ اسی طرح فرمایا خدمت خلق کا جذبہ، اور استاد کے اندر خدمت خلق کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ جب خود خدمت خلق کرتا ہے تو پھر شاگرد کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے، وہ بھی خدمت خلق کرتے ہیں۔ جس استاد کے اندر یہ صفا پائی جاتی ہیں، قوت اور امانت، یہ تمام چیزیں جس استاد کے اندر پائی جائیں وہ کامیاب استاد ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے استاد کے اندر، ہمارے اساتذہ کرام کے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھی۔ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے اور انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم جیسے نکارہ انسان کو بھی یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔